ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں زمانہ قدیم میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے۔ کئی صدیوں تک انسان زیادہ دور دراز کے سفر پر جاتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ خوف دامن گیر رہتا تھا کہ وہ زمانے کے کنارے پر پہنچ کر گر جائیں گے۔ سر فرانسس ڈریک نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ اس نے سن 1597 میں زمین کے گرد بحری سفر کیا تھا۔ قرآن کی درجہ ذیل آیات میں حوالہ موجود ہے کہ دن اور رات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے۔ کھپ جانا یا ہضم ہو جانا سے مراد یہ ہے کہ رات دھیرے دھیرے اور بتدریج دن میں بدل جاتی ہے اور دن اسی طرح رات میں۔ ایسا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین گول ہو۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو رات اچانک میں دن میں بدل جاتی اور دن رات میں۔ درجہ ذیل قرآنی آیات میں زمین کے گول ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ارشاد ہوا، نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں عربی کا لفظ کور استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے لپیٹ لینا یا بل یا چکر دے کر باندھنا، جیسے سر کے گرد پگڑی باندھی جاتی ہے۔ دن اور رات یہ شکل صرف اسی صورت میں اختیار کر سکتے ہیں جب زمین گول ہو۔ زمین گیند کی مانند گول نہیں ہے، بلکہ یہ قطبین پر پچکی ہوئی ہے۔ درجہ ذیل آیات میں زمین کی شکل کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ یہاں عربی کا لفظ دخاہا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا۔ شتر مرغ کے انڈے کی شکل زمین کی شکل جیسی ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن نے زمین کی شکل کے بارے میں صحیح بتایا، حالانکہ اس سے قبل یہ تصور کیا جاتا تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ ناظرین، زمانہ قدیم میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ چاند میں سے اس کی اپنی روشنی پھوٹتی ہے، مگر اب سائنس نے یہ بتایا ہے کہ چاندنی منعکس ہونے والی روشنی ہے۔ قرآن نے یہی بات آج سے 1400 برس پہلے بتا دی تھی۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی۔ قرآن میں سورج کے لیے عربی لفظ شمس استعمال ہوا ہے۔ اسے سراج بھی کہا گیا ہے، جس کے معنی ہیں مشعل یا وہاج بھی، جس کا مطلب ہے جلتا ہوا چراغ یا دیا۔ یہ تینوں الفاظ سورج کے لیے انتہائی موزوں ہیں، کیونکہ یہ شدید گرمی پیدا کرتا ہے اور روشنی بھی، جو اس کے اندر آتش گیری کے بعد پھوٹتی ہے۔ چاند کے لیے عربی لفظ قمر استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں لفظ منیر بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے وہ جسم جس میں سے نور یا روشنی منعکس ہوتی ہے۔ یہاں بھی چاند کے لیے قرآن میں نہایت موضوع استعمال ہوئے ہیں۔ چاند خود اپنی روشنی نہیں پھیلاتا، بلکہ سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے۔ قرآن میں چاند کے لیے ایک بار بھی سراج یا وہاج یا دیا جیسے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، نہ ہی سورج کے لیے نور یا منیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سورج کی روشنی اور چاندنی کے درمیان فرق کو خوب پہچانتا ہے۔ درجہ ذیل آیات میں سورج اور چاند کی روشنی کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم اور جدید سائنس سورج کی روشنی اور چاندنی کے فرق کے بارے میں مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک طویل عرصے تک یورپی فلاسفہ اور سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کائنات کے مرکز میں ساکت کھڑی ہے اور تمام اجرام فلکی مثلاً سورج وغیرہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ مگر غربی دنیا میں کائنات کا یہ زمین مرکزی تصور 2 صدی قبل مسیح سے بطلیموس کے زمانے سے تسلیم کیا جا رہا تھا۔ پھر سن 1512 میں نکولس کو پرنیکس نے سیاروں کی گردش کا شمس مرکزی تصور دیا۔ اس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ سورج نظام شمسی کا محور ہے اور دیگر تمام سیارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں۔
یہ سن 1609 کی بات ہے جب جرمن سائنسدان یوہنس کیپلر نے اپنی تحقیقی کتاب فلکیات انجم نو شائع کی۔ اس کتاب میں اس نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ سیارے صرف سورج کے گرد بیضوی مداروں میں محو گردش نہیں ہیں بلکہ ایک غیر یکساں رفتار سے اپنے محور پر بھی گردش میں ہیں۔ اس نظریے کے سامنے آتے ہی یورپی سائنسدانوں کے لیے نظام شمسی کے کئی بند دروازے کھل گئے تھے۔ اس میں رات اور دن کا پیدا ہونا اور ان کی تربیت بھی شامل تھی۔ ان دریافتوں کے بعد اب یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ سورج ساکن ہے اور زمین کی مانند اپنے محور میں گردش نہیں کرتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں نے بھی اسکول کے زمانے طالب علمی میں اس افسانوی مغالطے کے بارے میں جغرافیہ کی کتابوں میں پڑھا تھا۔ درج ذیل قرآنی آیات پر غور کیجیے۔ ارشاد ہوا، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔